سے انسانیت کی کوئی امید رکھ نہیں سکتے. ہمدردی سے ہمارا جو ہے نہ پرائم منسٹر ہماری عوام کے بارے میں سوچ رہا ہے نہ KCR صاحب سوچ رہے ہیں. مرنے کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیے. تو کیا مسجد ٹوٹنے کے بعد مسجد بنانے کا ماڈل بنائے؟ جو مذہبی ہمارے علماء ہیں سب خاموشی اختیار کر بیٹھے ہوئے. میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مر کے زمین میں جانا ہے بھول گئے. ہم کو فتوے دیتے ہیں, ہماری پریشانی لے کے آ کے. تو آپ کا عالم بننا بیکار ہے, آپ کا مفتی رہنا بیکار ہے, اور آپ کی خاموشی تو لعنت بھری ہے. آداب. آج ہمارے ساتھ شیخ سہیل جی ہے جو پریزیڈنٹ آف مائنورٹی چیئرمین ہیں. ویلکم سر. جی سر, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ TRS گورنمنٹس میں جب آئی ہے ایک مسلسل سلسلہ چلا جا رہا ہے. بہت سارے عبادت کی جگہوں کو شہید کیا جا رہا ہے. مسجد شہید ہوئے, پھر عاشر خانہ شہید ہوا, پھر اب سیکریٹریٹ میں ایک پینڈمک کی مہاماری چل رہی ہے. اسی دوران 2 مسجد اور 1 مندر شہید ہو گئی, جس میں یہ بولا جا رہا ہے ان کے اوپر ڈیبرس گرنے کی وجہ سے. تو کیا یہ ضروری تھا ایسے موقع پر جب پینڈمک کی مہاماری چل رہی ہے؟ دیکھیے, آپ پہلے یہ لوگوں سے انسانیت کی کوئی امید رکھ نہیں سکتے, ہمدردی کی کوئی امید رکھ نہیں سکتے. KCR کا تعلق جہاں تک ہے کہ پورا جو ہے وبا سے جب حیدرآباد بلکہ پوری دنیا پریشان ہے, اور دنیا والے جو ہے ہر کنٹری والے اپنے اپنے شہری کو بچانے کے لیے کس طریقے سے کوشش کرنا ہے, پوری کوشش کر رہا ہے. بدقسمتی سے ہمارا جو ہے نہ پرائم منسٹر ہماری عوام کے بارے میں سوچ رہا ہے نہ KCR صاحب سوچ رہے ہیں. مرنے کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیے. اب رہا سوال ایسی وبا کے ٹائم پہ جب لوگ اپنے گھر میں پریشان ہیں, کسی کے عزیز بیمار ہے, کسی کے گھر میں کوئی گزر گئے, سب کسی نہ کسی وجہ سے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی دیکھیے پریشان ہے. ایسے ماحول میں لوگ جب کہ صحت کا معاملہ لے کے پریشان ہیں, ایسے میں ان کی مذہبی معاملے پہ جب آپ اس طریقے سے وار کریں گے, ان کے فیت کو نقصان پہنچائیں گے, تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی سوچ کس طریقے سے ہے. پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جب ایک بادشاہ دوسرے ملک پہ جب قبضہ کرتا تو سب سے پہلے وہاں کی مذہبی نشانات کو مٹا دیتا, تاکہ وہاں ایک لوگوں کو ذہنی ایک مار لگے کہ بھئی ہم جو کچھ اب ہم جو کریں گے وہی ہوگا. تو وہی نسبت سے انہوں چلے آ رہے ہیں کہ ان کی سوچ بھی جو ہے ویسی تانے شاہی چل رہی ہے. جو کرنا ہے میں کروں گا, جو کوئی روک نہیں سکتا میرے کو. اب دیکھیے, آپ کے پاس جو ہے مسجد شہید کرنے کے بعد جو ہے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے مطلب مسجد یا مندر کے پاس جو ہے کچھ ملبہ گرنے کی وجہ سے کچھ ڈیمیجز ہو گئے ہیں, لہٰذا ہم بنا دیں گے, بلکہ اچھی بنا دیں گے. ڈیمیج ہوئے تو ایک حصہ ہوا ہوگا, پوری مسجد تو شہید نہیں ہوئیں گی. اور مسجد ہوئی یا مندر ڈیمیج, 2 مسجداں مندر ایک ساتھ ڈیمیج ہوئے. تو یہ پورا ایک سمجھ میں آتا ہے کہ سوچا سمجھا پلان کس طریقے سے. وبا ہے, آدمی باہر نہیں نکل سکتا, اپنے جذبات بتا نہیں سکتا. یہی موقع ہے ان کو جو ہے مطلب ان کی اپنی مقصد کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے انہوں جو کرنا تھا کر دیے. اب ان کی نظر میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سو کال مسلم لیڈرز ہیں جو کہتے ہیں کہ اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے, اور جو مذہبی ہمارے علماء ہیں وہ لوگوں سب خاموشی اختیار کر بیٹھے ہوئے. میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مر کے زمین میں جانا ہے بھول گئے. خیر, سیاسی لیڈر اپنی ایک سیاست میں اپنا جو ہے ایک مقام کے لیے یا پھر اپنی کچھ پہچان کے لیے خاموشی اختیار کرا ہوا بیٹھا ہوا ہے, وہ بات سمجھ میں آتی. مگر علماء کو کس کی پریشانی ہے؟ ہماری تمہارے مسائل اگر سے کچھ ہوتے ہیں تو ہم علماء کے پاس جاتے ہیں, علماء سے لیتے ہیں. جب مسجد جہاں پر نماز ہو رہی تھی وہ مسجد جب شہید ہو جائیں گی اور علماء خاموش رہیں گا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری پہچان ختم ہونے کی ہم قریب آ رہے ہیں. ہم بالکل قیامت کے بالکل قریب چلے جا رہے ہیں. اور ایسے ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایسے علماء پہ جو خاموشی اختیار بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر, اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر. اور رہا سوال جہاں تک کہ یہ ایک
تسلی بخش ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ہم جو ہے مسجد بنا دیں گے، اور ہمارے لیڈرز جا کے ہمارے جو سو کال مسلم لیڈر ہونے کا جب جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، یا ہمارے وقف بورڈ کا جو چیئرمین ہے، وقف بورڈ کے ممبران ہیں، اور ہمارے شہر کے کچھ علماء جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ ہم بنا کے دیں گے، وہ آ کے بولتے ہیں پیپر میں نہیں KCR صاحب بنا کے دیتے بولے. تو سوال کئی اٹھتے ہیں. ہمارا ایسا ماننا ہے کہ جو مسجد کی جگہ ہوتی ہے اسٹرکچر معنی نہیں رکھتا، چاہے اسٹرکچر ٹین کا رکھو آپ، چاہے اسٹرکچر دیوار مٹی کچی دیوار اٹھاؤ آپ، چھت رکھو رکھو، جو زمین ہوتی ہے جہاں پر نماز جہاں سجدے ہوتے ہیں وہ قیامت تک مسجد ہی کہلائے گی وہ جگہ. وہاں پر قیامت تک ہماری عبادت ہوتے رہے گی. ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی اور ایک مخلوق ہے جو کریں گی، تو ہم وہ جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے. اور یہ لوگ وہاں ٹیبل پہ جا کے یہ بھول جا رہے ہیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہماری حدیث کیا ہے، ہمارے کو مسجد کی ہمارے یہاں معنی کیا ہے. ہم یہاں ملا کے آ رہے ہیں، نہیں CM صاحب بنا کے دے دیں گے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے سیکریٹریٹ بنانا چاہ رہے تھے تو سیکریٹریٹ کا ایک ماڈل آپ کے سامنے پیش کرے کہ ایسا سیکریٹریٹ بنانے کا ہم پلان کر رہے ہیں. تو کیا مسجد ٹوٹنے کے بعد مسجد بنانے کا ماڈل بنائیں؟ کیا یہ لوگ دیکھ کے آئے؟ اور ہمارے 2 مسجد شہید ہوئے، ایک مندر شہید ہوئی، تو یہ 2 مسجد بنانے والے یا ایک مسجد بنانے والے ہیں؟ اور یہ تمہارا میرا معاملہ تو ہے ہی نہیں. یہ معاملہ سیدھا جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کی نسبت کا ہے. آپ جو ہے یہ معاملے میں اگر سے خاموش بیٹھیں گے تو آپ کا جو آپ 8 سال بن کے جو عالم بنے ہوئے ہیں، آپ جو ہمارے کو جو ہے ہم کو فتوے دیتے ہیں، ہماری پریشانی لے کے آ کے، تو آپ کا عالم بننا بیکار ہے، آپ کا مفتی رہنا بیکار ہے، اور آپ کی خاموشی تو لعنت بھری ہے. ایک عام آدمی مسلمان جو صرف تھوڑا سا دین جانتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، فلانا، یہ جو اپنے باقی کے اپنی روزمرہ کی زندگی میں رہتا ہے، وہ بھی آج غم سے ہے کہ ہماری مسجد چلے گئی. عام ہندو میں بھی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو ٹو مچ ہو گیا. مگر لوگ جمع نہیں ہو سک رہے وبا کی وجہ سے، لوگ روڈ پہ اپنا غم نہیں نکال سک رہے وبا کی وجہ سے، اور یہ لوگ پولیس کا اتنا اچھا استعمال کر رہے. ہم کمپلین کرنے گئے، آپ کے میرے سٹی چیئرمین، آپ کے چیئرمین سمیر اور نظام پہلے کمپلین دیے تو کمپلین نہیں لیا گیا. پھر وہ لوگ بائی پوسٹ کمپلین کرے، رجسٹر پوسٹ کمپلین کرے. میں جب کمپلین دینے گیا ایز اے اسٹیٹ چیئرمین تو انسپیکٹر کا جو جو تھا، ارے یہ کووڈ ہے، آپ لوگ اتنے جنے کیسا آ جاتے؟ ارے ملا میرے بھائی، ابھی تو کم آئے، ابھی تو پورا حیدرآباد آئیں گا، کیونکہ آپ انصاف دیں گے تو ایک جنے سے بھی انصاف مل جائیں گا تو پوروں کے لیے کافی ہے. جب آپ انصاف ہی نہیں دیں گے، آپ کمپلین نہیں لکھنا چاہ رہے، آپ اتنے دباؤ میں ہیں کہ آپ ہندو ہیں، آپ کی مندر ہوئی، آپ کا فیتھ کے ساتھ چیلنج ہو رہا، آپ کے فیتھ کو ختم کرنا چاہ رہا، آپ کچھ نہیں کریں گے. بڑی پریشر میں، بڑی گھنٹے بھر کی آرگومنٹ میں ایک GD انٹری کرے. اس کے بعد وہ ابھی جو لا کے کیا کرے، بائی پوسٹ کر دیے کہ یہ جو ہے UP میں کوئی ایک کیس کا ریفرنس دیتے ہوئے بولے بھائی ہمارے کو اس میں کوئی کوئی سیکشن نہیں بن رہا، ہم نہیں کر سکتے. ابھی جو ہے تیار کر رہا ہوں کمپلینس لے آنے کے لیے. اس میں جو ہے گیزٹ بھی تیار ہے کہ وقف بورڈ کی جو الاٹ ہوئی تھی زمین، جو وقف بورڈ ہوئی تھی وہ بھی تیاری ہے. ساری چیزیں انشاءاللہ آج کل میں پھر جاؤں گا کمپلین لے کے. تو ہمارا ارادہ ہے کہ اب ایک کمپلین میں آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہم جو ہے کم سے کم 100-200 کمپلین ڈیلی 5-10 کمپلیناں کریں گے، اور پورے پروف کے ساتھ کریں گے کہ آپ یہ مسجدیں تھے اور 2 مسجدیں تھے، اس کے اندر یہ پرانی مسجد تھی، اس کے اندر 2 خبریں بھی تھے، اس میں 2 خبریں بھی تھے. تو یہ ساری چیزاں جو ہے مٹاتے چلے جا رہے ہیں. آپ انا کی اس میں آ کے پرانے لوگ ہمارے پاس جو ہے کہا کرتے تھے کہ بھائی کہ 1000 اگر سے قابل لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں
تو ریاست کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک نااہل کے وزیر اعلیٰ ہونے سے ہو جاتا ہے. تو نقصان تو ہو رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیے، آپ ہمارے پاس ایجوکیشن میں پرابلم ہو گیا، ہمارے پاس ایجوکیٹڈ بچوں کو امپلائیز نہیں مل رہے، نوکریاں نہیں مل رہے، ہمارے جو ہے مڈل کلاس پریشان ہے، اور ہر لیول پہ، ہر سیکشن پہ آدمی پریشان ہے. مذہبی اعتبار سے تم پریشان کر رہے، تو تم کسی بھی اعتبار سے جو ہے نا آدمی کی بھلائی کے لیے تو سوچ رہے نہیں، اب اس کے مذہب پہ بھی ماننا شروع کر دیے. تو یہ کافی تکلیف دہ ہے تلنگانہ کی ہسٹری میں. آپ نے کہا تھا کہ میں تلنگانہ کو ایسا اسٹیٹ بناؤں گا کہ ہندوستان میں پورا دیکھ کے یہ کہے کہ بھئی اقلیتوں کے ساتھ تلنگانہ میں جس طرح سے اچھا بہار ہو جا رہا ہے، ویسا ایک مثال بناؤں گا. بولے مگر آپ کی مثال دکھ رہی. آپ نے خود کہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بنانے کے بعد نہ ہمارے عاشور خانے محفوظ ہے، نہ ہمارے مسجدیں جہاں نماز 5 وقتہ ہوتی تھی وہ محفوظ ہے، اور نہ ہی ہمارے عالموں کا ایمان محفوظ ہے، اور نہ ہی ہمارے سو کال لیڈرز جو بڑی رواب سے کہتے ہیں کہ اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ان کا ایمان محفوظ ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پتہ نہیں ان کے پاس کچھ ایسی چیز مل گئی ہے جو خبر میں جو ہے فرشتوں کو جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو تیار ہے ہر چیز کا فیس کرنے کے لیے. مگر میں آپ کے ذریعے یہ کہتا ہوں، ہمارے پورے تلنگانہ عوام، بلکہ پورا جہاں تک آپ کے چینل کے لوگ دیکھیں گے، جہاں پر بھی، چاہے ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر، میں سب سے اپیل کرتا ہوں جو لوگ دور ہے دعا کریے. ریاست کی حالت بہت خراب ہے، اور خاص طور جو ہے یہاں پر مذہبی معاملہ جو ہے نا بہت دبایا جا رہا ہے. ہم کو جو ہے دوسرے ریاستوں میں جیسا بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اس سے ٹی آر ایس گورنمنٹ سے ہم کو نقصان ہو رہا ہے. اور ہمارے انجینئرنگ کالجز 100 کے قریب مائنارٹی انجینئرنگ کالج کلوز ہو چکے ہیں، اور ہمارا جو لیول تھا اسٹڈیز کا 2004 سے لے کے 2014 تک وہ بالکل آپ دیکھیے بالکل کم ہو چکا ہے. نہ آروگیہ اسکیم میں ہمارے عوام کو مدد ہو رہی ہے، اور نہ ہی یہ اتنی بڑی جو خیر خداوی طرف سے ایک وبا آئی جو بھی تھی، چائنا لایا تھا یا اوپر والے کی طرف سے آئی تھی جو بھی تھا، مگر ایک ایسی وبا آئی، ایسی پریشانی آئی جس میں جو ہے لوگ خاص طور جو ہے دنیا بھر کے دوسرے کنٹریز میں جب دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کی حکومتیں جو ہے ان کے ساتھ جڑ کر ان کے درد کو اپنا درد سمجھ کر جو تکلیف میں کھڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس ہماری پڑوس کی ریاست کو دیکھو آپ، آندھرا میں جو ہے جگن موہن ریڈی جو ہے یہ جتنے بھی بیماری ہے اس کا علاج فری کر دیے. ہمارے پاس فری کرنا تو دور کی بات ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو تک تاکید نہیں کی جا رہی ہے، جبکہ 15 لاکھ بل آ رہی ہے. لوگ اس میں پریشان ہیں، ہر گھر میں ایک متاثر ہے. اور یہ ہمارے مجیدہ شہید کر کے جو ہے لوگوں کی مطلب ان کو معلوم ہے کہ لوگ اب اس پہ ریاکٹ نہیں کریں گے، مگر لوگ دیکھیے دل میں غم ہے، افسوس ہے، غصہ ہے. کس دن پھٹ کے نکلیں گا، کس دن یہ لیڈروں کی شامت آئیں گی میں نہیں کہہ سکتا، بٹ آئیں گی ضرور.